اچھا ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں شوکت خانم کے سفر کی طرف. لوگوں کے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ ہے, میں نے کیونکہ آپ کا ڈیٹیل ریسرچ کیا ہے, ایک کانسیپٹ ہے کہ خان صاحب کی والدہ کو کینسر ہوا تو انہوں نے سوچا کہ میں ہاسپٹل بنا لوں. لیکن آپ نے پہلے بھی بتایا, میں چاہتا ہوں کہ آپ اویئرنیس کے لیے دوبارہ بتائیے کہ کیا صرف وہ ایک فیکٹر تھا یا آس پاس کے اور بہت سارے فیکٹر شامل تھے, یعنی شوکت خانم کی بنیاد کی اصل وجہ کیا تھی؟ صحیح جی, دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا, میں کوشش کرتا ہوں شاید بہتر الفاظ میں اسی بات کو سمجھا پاؤں. وہ یہ کہ والدہ کے کینسر, ان کی جو والدہ کا کینسر تھا, اس نے ان کو اس جگہ پہنچایا جدھر انہوں نے وہ چیز ایکسپیرینس کی جس نے کہ شوکت خانم بنوایا. اور وہ یہ نہیں تھی کہ ان کی والدہ کا علاج کروانا ان کو مشکل تھا. دیکھیے ان کے لیے باہر جانا بھی آسان تھا, ان کو پیسے کا بھی ایشو نہیں تھا, ان کے پاس رسائی تھی. ان کو جو چیز بادر کی, اور کئی دفعہ انہوں نے مجھے مینشن کیا کہ وہ جو ان کے اس سارے سفر میں فیلو ٹریولرز تھے, جو دیگر لوگ ان کو انہیں ویٹنگ رومز میں, ڈاکٹرز کے ویٹنگ رومز میں, ہیلتھ کیئر انوائرمنٹ میں نظر آئے, جن کو دو چیزوں سے چیلنج درپیش تھا. ایک کہ وہ علاج کا پیسہ کہاں سے لائیں گے, اور دوسرا یہ تھوڑی جو در بدر ٹھوکر کھانا ہے نا کہ ریڈیشن ایک جگہ سے کروائیں, کیمو ایک جگہ سے, سرجری کہیں اور سے, ڈائگنوسٹکس کہیں اور سے, تو انڈر ون روف کا کانسیپٹ. تو آئی تھنک وہ دو چیزیں ہیں جو ان کو ٹریگر کی کہ ایک پرپز بلڈ سینٹر ہونا چاہیے جہاں ایک ہی جگہ سب کچھ ہو جائے, اور جب وہاں کوئی آئے تو کم از کم اس کو یہ پھر فکر نہ ہو کہ میں علاج کے خرچہ کہاں سے اکٹھا کروں گا. آئی تھنک یہ جو سوچ تھی نا, یہ شاید وجہ بنی شوکت خانم کی. ظاہر ہے والدہ کا کینسر تو اس جگہ ان کو لے کے گیا جہاں سے انہوں نے یہ چیز دیکھی, ایکسپیرینس کی. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے یہ بتا دیں کہ جو لاہور کا ہاسپٹل ہے اس پہ ایوریج ڈونیشن کیا تھی؟ شروع میں تو جی چند روپے, 10 روپے ڈونیشن تھی, اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسے بھی اکٹھے ہوئے, زیادہ بھی ہوئے. لوگوں نے, کسی نے بالیاں چوڑیاں اتار کے بھی دیں. وہ مجھے شروع کی تصویریں میں نے دیکھی, میں عین ان دنوں یہاں نہیں تھا, لیکن وہ گھڑیوں کے انبار بھی دیکھے میں. تو اور زیادہ ڈونیشنز بھی تھی, لیکن اگر آپ اوسطاً لیں نا تو وہ ڈونیشنز تھوڑی تھیں, اور یہ قطرہ قطرہ دریا بنا. اس میں بہت سے لوگوں نے زیادہ ڈونیشنز بھی دی, لیکن بہت زیادہ سارے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی ڈونیشنز بھی بہت دی. آسان طریقہ کیا ہے ڈونیشن دینے کا, ایک عام آدمی, یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ ہر بندہ بس حصہ ڈال دے تو اس کے لیے وہ کیا کریں؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں. ہم 770 کا ذکر کرتے ہیں جی, جو ہمارا پورٹل ہے, سوری جو SMS کا وہ ہے شارٹ کوڈ جس کے ذریعے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بہت سی جگہوں میں ہمارے ڈونیشن باکسز پڑے ہیں. میں بالکل چھوٹی چندہ لیول ڈونیشن جن کی بات کرتے ہیں نا, ان کی بات کر رہا ہوں. اب وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی بینک میں جا کے, شوکت خانم کے ہمارے بیشتر بینکس میں ہمارے اکاؤنٹس ہیں, ادھر جمع کروا سکتے ہیں, چیک لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن آج کل بہت سے لوگ, یعنی آن لائن یا جو الیکٹرانک ڈونیشنز ہیں, یہ طریقہ کار, ماڈرن طریقہ کار ہیں, اس کا استعمال بھی خوب ہے. تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر پوری یہ لسٹ موجود ہے. اپنے ٹیسٹ, اپنی جیب, اپنی صورت حال کے مطابق آپ کسی بھی ذریعے کو استعمال کر سکتے ہیں. تو بہت سی آپشنز ہیں, 1 روپے سے لے کے آپ میرا خیال ہے کہ جو بھی بندہ دیکھے یا اپنے آس پاس میں کم از کم یہ اسٹیپ تو وہ کر دے کہ ایک میسج 770 پہ خالی بھیجنا ہے تو 20 روپے کے ڈونیشن سے بالکل. اب یہ تو اللہ جانتا ہے, اور حدیث پاک بھی ہے کہ کسی کا ایک کھجور اور کسی کا پہاڑ کے برابر, تو یہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب کراچی میں بھی آپ کا جو شوکت خانم ہے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے, اس میں آپ کو کوئی چیلنجز پیش آ رہے ہیں, کوئی مسائل ہیں, تو اگر کوئی پیش آ رہے ہیں تو اس کا سلوشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کراچی کا ہسپتال DHA سٹی کراچی میں ہے, جو اگر آپ کراچی سے حیدرآباد کی طرف چلیں سپر ہائی وے پہ تو اس پہ آتا ہے. تھوڑا سا باہر ہے کراچی سے, لیکن وہ ہائی وے بھی بہتر ہو رہا ہے, بلکہ ایک ایڈیشنل ایکسپریس وے بھی سنا وہاں بن رہا ہے, تو یہ ایکسیس اس کی اچھی ہو جائے گی. کنسٹرکشن اس کا جو سائز ہے, پہلا چیلنج تو وہ ہے, وہ 1 ملین اسکوائر فٹ ہے, یعنی اس سے لاہور والے کیمپس سے دگنا سائز کا ہے. اور اسی طرح پشاور بھی تقریباً اسی 5 لاکھ اسکوائر فٹ کے قریب ہے, تو یہ 10 لاکھ ہے. لیکن اس میں اس کا جو گرے اسٹرکچر ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب فنشنگ ورکس جاری ہیں. اس میں چیلنج 2 طرح کے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پچھلے سال 2 میں جو تھوڑی سی اکنامک سلو ڈاؤن آئی, انفلیشن آئی, اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ میں کچھ اضافہ آلموسٹ ڈبل ہو گیا. بالکل. تو وہ ایک تو وہ اضافہ ہے بڑا کلیئر کٹ. تو ظاہر اس کے لیے اضافی پیسے اکٹھے کرنے, تو ایک تو منی کا چیلنج ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو سلو ڈاؤن بھی ہوا, سو جب یہ ساری چیزیں سپلائی چین میں ڈسرپشنز آئیں تو جو کنسٹرکشن کا پروسیس تھا وہ تھوڑا رکا. رکنے سے مراد یہ ہے کہ اسٹینڈ اسٹل پہ نہیں تھا, لیکن وہ اس پیس پہ نہیں تھا جس پہ ہم چاہ رہے تھے. تو جب یہ 2 عوامل اکٹھے ہوئے تو ہم اب بیہائنڈ اسکیجول ہیں. تو اب ہمارا خیال یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک سم ایکسٹرا ٹائم. اب یہ ایگزیکٹ اسکیجول ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ کب مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں
زیادہ چیلنج یہی ہے کہ اس کے لیے براہ راست فنڈز اکٹھے کرنا. اب ڈونیشنز اور زکوٰۃ ہمیں لگاتار مل رہی ہے, لاہور اور پشاور کو چلانے کے لیے بھی مل رہی ہے اور کراچی کو بنانے کے لیے بھی مل رہی ہے, لیکن چونکہ ہمیں اضافی فنڈز چاہیے تو ذرا اس میں ایک چیلنج ہے, اور وہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن کافی ہے, کیا اس کی وجہ سے آپ کبھی افیکٹ ہوئے ہیں؟ جس طرح اگر کوئی بھی, ہم بغیر نام لیے اس بات کا کوئی پولیٹیکل مقصد نہیں, لیکن اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو کیا اس سے فنڈ ریزنگ متاثر ہوتی ہے, پیشنٹس متاثر ہوتے ہیں, آپ کا ادارہ متاثر ہوتا ہے؟ ہمیں فیئر ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کی پولیٹیکل اینیموسٹی کی وجہ سے اگر ہم بیچ میں زد میں آ جائیں تو خدا نخواستہ ہمیں افیکٹ ہو یا ہم اس سے پریشان ہوتے ہیں, یہ فیئر کرتے ہیں کہ ہوگا. کیونکہ دیکھیے اگر ایک بات کہہ دی جائے تو پھر اس کا تدارک کرتے کرتے جواب دیتے دیتے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی شک یا شبہ رہ جائے. لیکن ابھی تک شکر ہے کہ ہمارے ڈونرز اور سپورٹرز, اور وہ اکراس پاکستان ہے, میں آپ کو بتاؤں وہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک طبقے کو نہیں بلانگ کرتے, وہ ہر طرح کے لوگ ہیں. کیونکہ لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ شوکت خانم اپنی خدمت کرتے ہوئے کسی کے پارٹی کلرز تو نہیں پوچھتا, تو اس لیے یہ ہے تو قومی ادارہ اور قومی خدمت کے لیے بنا ہے اور قومی خدمت ہی کرے گا. اور ہم نے کبھی بھی کسی صورت کسی قسم کی پولیٹیکل کلر انٹرفیئرنس یا اثر اس میں نہیں آنے دیا, اور لوگوں نے اس چیز کو رسپیکٹ بھی کیا ہے, اور اسی وجہ سے ہماری ڈونیشنز آتی رہیں. تو لیکن میری پھر بھی درخواست یہ ہوگی, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل فریز سے ہمیں باہر رکھیں, کیونکہ ہمارے کام میں اس طرح کی گفتگو خلل ڈال سکتی ہے. لیکن شکر الحمدللہ ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں. بلکہ یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں گا, میری پوڈ کاسٹ میں ایک مہمان تھے, میں نام نہیں لوں گا, وہ بدترین دشمن آپ کہہ لیں, ان سے جب میں نے شوکت خانم کا پوچھا تو انہوں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ شوکت خانم سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے مخالفت کے باوجود, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے, پازیٹیو چیز ہے کہ کوئی بندہ جو یہاں سے کوئی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے وہ ایک اوپنلی جا کے بتا رہا ہے. اچھا, سفارش کا کتنا کلچر ہوتا ہے یہاں پہ؟ یعنی اگر خان صاحب کا فون آ جائے کہ فلاں بندہ آ گیا, ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھیے, ایک تو اتنے سالوں میں مجھے بطور چیف ایگزیکٹو بھی اب تقریباً 20 سال ہونے کو ہے, میں نے مجھے کبھی خان صاحب نے فون ماسوائے ایک دفعہ انہوں نے کبھی پوچھا, سفارش تو نہیں کہی, پوچھا, میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. سو ٹاپ سے بھی یہ کلچر نہیں ہے. ہمارے بورڈ نے بھی کبھی مجھے نہیں کہا کہ ایسے کرو یا نہ کرو. کبھی کبھار ہمارے ڈونرز پوچھتے ہیں, سپورٹرز پوچھتے ہیں کہ جی اس کو دیکھیں میں بھیج رہا ہوں پیشنٹ, میں کہتا ہوں جی ایک ہی اس کا راستہ ہے, جو ہمارا رول ہے, جو طریقہ ہے, اس کے تھرو گزاریے مریض کو. اور میں اگر کسی ایک کے لیے ایکسیپشن کروں گا, کسی ایک کے لیے کوئی راستہ الگ سے کھولتا ہوں, تو پھر باقی سب جو لوگ ہیں اگر جن پہ رول اپلائی کر رہا ہوں, پھر میں ان کا مجرم ہو گیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک کے لیے راستہ کھول دیں. اور میں آپ کو بتاؤں, باوجود اس کے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کہہ کے لا کے کام کیے بھی جاتے ہیں, سفارش بھی چلتی ہے, یہ سارے معاملات ایک معاشرے کا تقریباً حصہ بن گئے ہیں اور اس کو انفارچونیٹلی ایکسیپٹڈ سمجھا جانے لگا, لیکن ہم سے لوگ وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے, اور ہم جب ان کو پیار سے سمجھا دیں تو لوگ بات کو مان بھی لیتے ہیں. صرف یہ کہ آپ نے کنسسٹنٹلی کرنا. دیکھیں, یہ اگر آپ کہیں نا کہ کسی ایک کے لیے کر لیا پھر دوسرے کے لیے نہیں کیا, پھر نہیں لوگ مانتے. بالکل ایسے. تو جب آپ اپنی مثال سامنے رکھ دیں, میرے اپنے کولیگز ہیں یہاں اس ہاسپٹل میں کام کرنے والے, 2 ایسے کولیگز جس وقت موجودہ ہیں جن کے بڑے قریبی کیا والدین, ایک کی والدہ ایک والد, ان کو ایسا کینسر کا علاج ضرورت تھا جو اتفاق سے وہ اس کیٹیگری میں فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں لیا. سو یہ جب آپ اس حد تک پہ چلے جائیں تو پھر اور کیا میں آپ کو بتاؤں, آٹومیٹکلی یہ کلچر ختم ہو جاتا ہے.